بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں آج کے اس ٹاپک میں ہم نے دیکھنا ہے کہ گفٹ ڈیڈ ہو، سیل ڈیڈ ہو، مارکیٹ ڈیڈ ہو، لیز ہو، پاور آف اٹارنی ہو، ان کو رجسٹرڈ کروانا کیوں لازمی ہوتا ہے اور کیوں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو رجسٹرڈ کروایا جائے بیفور جو ہے مجاز اتھارٹی جو سب رجسٹرار کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو ان کو رجسٹر نہ کروانے کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی قانونی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے گفٹ، جسے ہم ہبہ بھی کہتے ہیں، سیل ڈیڈ جسے ہم بیع نامہ بھی کہتے ہیں، مارٹگیج ڈیڈ جس کو رہن نامہ بھی کہا جاتا ہے، لیز جس کو پٹا بھی کہا جاتا ہے، اور پاور آف اٹارنی جس کو مختار عام یا خاص جو دی جاتی ہے، اسپیشل پاور آف اٹارنی اور جنرل پاور آف اٹارنی، اس کو ایک الگ سے جو ہے نا ڈسکس کروں گا میں کسی دیگر ویڈیو کے اندر۔ اب ان کو لازمی اس لیے ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک شخص دوسرے کو ہبہ کرتا ہے، بیع نامہ کرتا ہے، رہن نامہ کرتا ہے، تو ان کو رجسٹر کروانے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا انتقال درج کروایا جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ہبہ کر رہا ہے تو سب رجسٹرار کے سامنے روبرو وہ رجسٹرڈ ہوگا۔ اب رجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ جو پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر اس کا انتقال جو ہے وہ دیٹ پارٹیکولر پراپرٹی جس خفت سے، جس خاصے سے وہ رقبہ دیا گیا، جس قدر رقبہ دیا گیا، اس کا انتقال درج ہوگا کس کے نام پر؟ جس کو وہ رقبہ دیا گیا اس کے نام پر انتقال درج ہوگا۔ اسی طرح بیع نامہ ہے، بیع نامہ ایک شخص دوسرے کو دے رہا ہے کنسیڈریشن کے عوض، تو جس شخص کو دیا گیا جو پرچیزر ہے اس کے نام پر جب اس کی رجسٹری ہو جائے گی، سب رجسٹرار صاحب جب اس کو رجسٹرڈ کریں گے تحت قانون، تحت ضابطہ، تو اس کے بعد وہ اس کا انتقال درج ہوگا۔ انتقال اس بندے کے نام درج ہوگا جس نے پرچیز کی پراپرٹی۔ تو اب یہ ہمیں سمجھ آئی بات کہ اگر یہ جتنی بھی ڈیڈز ہیں اس میں چیز ایسا ہوتا ہے کہ جب رجسٹرڈ ہوتا ہے پھر رجسٹرڈ ہونے کے بعد اس کا انتقال درج کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جس میں انتقال ایسے درج کیا جاتا ہے، اس میں ڈیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی یا ڈیڈ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا بیچ میں، تو وہ ہوتا ہے کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی انہیریٹنس جب اوپن ہو جائے، تو اس کی جب وراثت اوپن ہو جائے تو اس کے جو باقی لیگل ہیئرز ہوتے ہیں، ورثاء ہوتے ہیں، تو وہ جا کے بتاتے ہیں متعلقہ جو آفیسر کو کہ فلاں بندے کی جو ہمارا والد تھا، وہ جو بھی واٹ ایور جو رشتہ تھا وہ فوت ہو گیا، تو ہم اس کے آگے بیٹے ہیں، اتنی اولاد، بیٹیاں اتنی ہیں، بیٹے ہم اتنے ہیں، تو وہ ایک پروسیس کے تھرو جو اس کا انتقال اس کے نام درج کیا جاتا ہے، ان ورثاء کے نام جو ہے نا انتقال درج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی ڈیڈز ہوتی ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے پہلے اس کو رجسٹرڈ کرواؤ۔ اب پاور آف اٹارنی ہے، اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کا رائٹ دے رہے ہیں تو پھر اس پاور آف اٹارنی کو بھی رجسٹر کروانا جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگا۔ اگر آپ پاور آف اٹارنی کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے تو پھر وہ انلیگل ہوگی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس صورت میں آپ کوئی بھی اموویبل پراپرٹی ٹرانسفر اس کو نہیں کر سکتے۔ اب اس کی نسبت جو سیکشن جو ہے 17 وہ بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ سیکشن 17 جو ہے وہ رجسٹریشن ایکٹ، سیکشن جو 17 ہے رجسٹریشن ایکٹ 19 جو ہے 08، اس کے مطابق جو ہے وہ پراپرٹی جو اموویبل پراپرٹی اور جس کی جو پرائس ہے جو وہ ابو 100 ہو، تو اس کو مینڈیٹری ہے کہ آپ اس کو کیا کروائیں، رجسٹر کروائیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے متعلقہ جو قانون ہے وہ بھی بالکل واضح اور کرسٹل کلیئر ہے۔ جیسے رجسٹریشن ایکٹ جو ہے وہ 1908 کی سیکشن جو 17 ہے، وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے۔ اس میں بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ جس پراپرٹی کی ویلیو ابو 100 ہوگی اس کو مینڈیٹری ہے کہ آپ اس کو رجسٹر کروائیں، چاہے وہ بیع نامہ ہو، چاہے وہ گفٹ ڈیڈ ہو، چاہے لیز ہو، مارٹگیج ہو، یا پاور آف اٹارنی فار دا سیک آف آپ نے اس لیے دی کہ اموویبل پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جائے۔ تو ہوپسو کہ آپ لوگوں کو رجسٹریشن کے لیے جو ہے ان ڈیڈز کی رجسٹریشن کیوں لازمی ہے، اس کی اہمیت کو آپ نے سمجھا ہوگا کہ اگر اس کو ہم رجسٹر نہیں کرواتے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔
اور زبانی انتقال ان چیزوں کا درجہ سی بات نہیں ہو سکتا. آپ بینامہ کر رہے ہو تو بینامہ رجسٹرڈ ہوگا، تو پھر متعلقہ پٹواری وہ جو ہے نا اس کا اور تحصیلدار اس انتقال کو اٹیسٹ کرے گا، تصدیق کرے گا. تو یہ چیز لازمی ہے سب سے پہلے کہ آپ جس پراپرٹی کو تھرو اینی ڈیڈ آپ جو ایکوائر کر رہے ہیں اس کو پہلے بیفور سب رجسٹر اس کو رجسٹر کروائیں، اور رجسٹر کروانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو تحت ضابطہ اس کا انتقال اپنے نام درج کروائیں. اس سے ریکارڈ مال میں آپ جو ہے نا وہ آنر اور مالک جو ہے وہ شو ہوں گے، اور آپ کا نام جو ہے نا ریکارڈ مال میں بھی درج ہوگا اور آئے گا. ہوپ سو کہ جناب آپ سب ویوز کو جو ہے نا سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس ویڈیو میں آپ کو اس چیز کا ادراک ہوا ہوگا کہ رجسٹریشن ان ڈیڈز کی کیوں اور کس قدر لازمی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.